عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج 27 رجب یہ خصوصی نشریات شب معراج کی مناسبت سے ہیں۔ سفر، یہ لفظ جب ہم سنتے ہیں تو حضرت آدم اور اماں حوا، اس وقت سے جو سفر کا آغاز ہوا، یہ سفر آج تک جاری ہے۔ وہ سفر جو اس وقت ایک بشر نے شروع کیا، وہ سفر آج بھی جاری ہے۔ سفر کی شکل مختلف ہوتی گئی، سفر طویل ہوتے رہے، سفر مختلف ہوتے رہے، لیکن سفر ہوتا رہا۔ مختلف انبیاء نے مختلف سفر کیے، لیکن جس سفر کی آج ہم بات کریں گے وہ ایک ایسا سفر ہے جو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ ایک ایسا سفر جس پر وہ گئے نہیں تھے، بلایا گیا تھا، ملاقات کا شرف بخشا گیا تھا۔ ایک ایسا سفر کہ جس کو اگر باقی سفروں سے ہم اس کی کمپیریزن کریں تو سفر تو تھکاتا ہے، اس سفر نے اطمینان دیا تھا۔ سفر میں تو وقت لگتا ہے، اس میں تو وقت تھم گیا تھا۔ ایک ایسا سفر جس میں تحفہ ملا، اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ۔ کن حالات میں سفر معراج ہوا، کن حالات میں اس کا ذکر آج کرنا بڑا ضروری ہے، اور اسی مناسبت سے ہم نے اس ٹرانسمیشن کا بھی انعقاد کر رکھا ہے تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں، کچھ رہنمائی ہماری بھی ہو سکے، کچھ رہنمائی ہمارے ناظرین کی بھی ہو سکے۔ آج اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی، میرے ساتھ موجود ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اس ٹرانسمیشن میں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے حافظ محمد نواز لق صاحب، آپ کو بھی ویلکم کریں گے سر۔ گفتگو کا آغاز سر نعیم الدین صاحب آپ کے سے کرتے ہیں۔ حالات کیا تھے، پس منظر کیا تھا، ایسے کیا حالات تھے کہ وہ سفر ہوا، اور اس خاص وقت میں ہوا کہ رات کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور بلاوا آیا اور پھر وہ سفر کا آغاز ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر ہے، جو سفر نہیں، سفر سے بڑھ کے سیر ہے، جیسا کہ آپ نے اس کو کہا، اور بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے اسے بیان کیا۔ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ نکہت و رنگ و نور کا عالم، ذرے ذرے میں طور کا عالم، کیا بتاؤں بیان سے باہر ہے شب اسرا حضور کا عالم۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اپنے اندر بہت سی نورانیت، خوشبوئیں سمیٹے ہوئے ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کیوں ہوا، تو یہ سیر ہے، اور یہ سیر بہت بڑے کام کے بعد ہوتی ہے، بہت بڑی محنت کے بعد ہوتی ہے، اور جب سیر کروائی جاتی ہے تو اس سے مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ جس شخص نے بہت بڑی محنت کی ہے تو اب اس کے کندھوں سے بوجھ کو ہلکا کیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ سرور، فرحت اور خوشیوں کے سما میں لایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ محنت فرمائی جو کائنات میں کوئی اور نہ کر سکا، سارے نبیوں کے سردار اور امتوں کو توحید کا درس دینے والے، اور طائف میں جا کر پتھروں سے لہو لہان ہو کے بھی حق کا ببانگ دوحل اعلان کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب مکہ میں بہت اذیتیں اٹھائیں اور بہت کفار کے ظلم و ستم حد سے باہر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، اور آپ ایک یکسر منہ بھی انحراف نہیں کیا، اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آپ آگے ہی آگے بڑھتے رہے، اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کے ساتھ دین کے پیغام کو عام کرتے رہے۔ اپنوں نے مخالفت کی، اپنے رشتہ دار دشمن بن گئے، سگے چچا ابو لہب اور دیگر بہت سارے لوگوں نے دشمنی کی، پیچھے دوڑتے، کہتے اس کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ کی ڈٹرمینیشن میں اور آپ کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی، اور آپ کو طائف کے اندر ان مشکلوں سے گزارا گیا، پھر یہ نبوت کا 12واں سال تھا، اور یہ مکی دور کے آخری سال تھے، اور آخری سالوں میں سے ایک سال تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب فتوحات کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ تو انہی دنوں میں حضور کی محبوب اور پیاری زوجہ رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے۔ وہ با وفا بیوی جس نے وفاؤں کی حد کر دی، اور جس نے عورتوں کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا، جس نے خواتین کو بھی ایک ستارہ امتیاز عطا کیا، جس نے خواتین کو زندگی کا ڈھنگ سکھایا، جس نے اپنی ساری دولت حضور کے قدموں پہ نثار کر دی اور اپنی زندگی کو حضور کے مشن کے لیے وقف کر دیا، وہ آپ کی با وفا زوجہ بھی چل بسیں۔ حضرت ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جان ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، نصرت کی، ہر موقع پہ ڈھال بن کے کھڑے رہے، کسی کو حضور تک پہنچنے نہ دیا، اور سرکار کی نعتیں بھی لکھی، وہ محبوب چچا بھی چل بسے۔ تو صرف چند مہینوں کے وقفے سے وہ دونوں ہستیاں جو دنیا میں ڈھارس بتانے والی تھیں وہ چل بسیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغموم رہنے لگے، پریشان رہنے لگے،
اور ویسے بھی مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، اور رات کو اٹھ کے جب روتے تو اللہ فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ راتوں کو روتے، اور اپنے چچا بھی یاد آتے، اپنی باوفا زوجہ بھی یاد آتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت میں وہ جو ایک بڑا جو ہے وہ کشمکش والا مشکل وقت تھا، اپنے نبی پاک سے خاص محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے حریم ناز میں بلایا، فرمایا پریشان نہ کیجئے، غم نہ کیجئے، اگر پوری دنیا بھی دشمن بن چکی ہے تو آپ کا رب آپ کی مدد کرنے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ کی نصرت کرنے والا ہے۔ 70,000 ملائکہ کی بارات بھیجی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنا کے آپ کو لے جایا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی لیے آپ نے قصیدہ معراجیہ لکھا، اور اس میں آپ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف چلے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک جملے میں اگر کہیں اس کو کہ محبوب کو بلایا تھا صرف اس لیے کہ اس کی جو ذات پر بوجھ ہے، جو تکلیفوں کا بوجھ ہے، وہ اتار دیا جائے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ سر، قرآن و حدیث کی روشنی میں معراج کو کس طرح سے پورٹرے کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس سفر کا 2 جگہ پہ ذکر آیا ہے۔ ایک سرکار کا دنیا سے آسمان کی طرف تشریف لے جانا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جانا، یعنی یہ 2 جگہوں پہ اس کا ذکر آیا ہے۔ بالکل صحیح۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا اسی کلام سے ہوئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یعنی تعارف ہی یہ کروایا جا رہا ہے کہ وہ ہے پاک ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروا رہی ہے۔ 2 چیزیں اس میں بھی آ گئیں، ایک اللہ کی ذات اپنی پاکیزگی، اپنی عظمت اور اپنی رفت کا ذکر کر رہا ہے کہ میں وہ شانوں والا خدا ہوں جو اپنے بندے کو سیر کروا رہا ہوں، اور پھر سرکار کی نسبت سے جو فرمایا گیا بے عبد ہی، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ عبد چیزیں دیگر عبد ہو چیزیں دیگری، یعنی جو عبد ہی کہا گیا، ہی ضمیر کی جو اضافت کی گئی، اس کے اندر ایک بڑے لطف کی بات تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام خاص نوازا گیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری مخلوق یا سارے بندے ہی میرے عبد ہیں، لیکن تم میرے خاص الخاص بندے ہو کہ جن کو میں اپنے قرب خاص میں بلا رہا ہوں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے معراج کا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سفر کرتے ہوئے اونٹوں کو بھی دیکھا، پھر حضور مسجد اقصیٰ میں گئے اور امام الانبیاء ٹھہرے، وہاں پہ سرکار نے انبیاء کی امامت فرمائی اور انبیاء نے سرکار کی شان میں وہاں پہ خطبات دیے۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کا سفر کا جو منظر بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا ہے۔ وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اپنے رب کے قریب تھے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی قربتوں کا یہ کمال تھا کہ اس حد تک قربت تھی کہ جتنا 2 کمانوں کی جو قوسین ہوتی ہیں ان کے درمیان جو جتنی قربت ہوتی ہے، سرکار وہاں تک تشریف لے گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور وہاں پر پھر راز اور نیاز کی گفتگو ہے، راز و نیاز وہاں محبوب اور محب کے درمیان۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو یہ لفظ ارشاد فرمائے نا، ما اوہا، کہ جو بھی اپنے بندہ خاص سے کہا، اس کے اندر بڑی لذتیں، بڑی لطافتیں اور اس کے اندر بڑا سرور ہے کہ اتنی راز کی باتیں ہیں کہ جن کو قرآن نے کھولا نہیں ہے، اور شاید کہ اس سے عقدہ قیامت کے دن کھلے، جس کی طرف ایک اشارہ سرکار کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے خدا کی حضور سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ دنیا میں ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، انہوں نے مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کے رکھا اور وہ میں قیامت اس دن کے لیے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سرکار کی احادیث میں اس واقعے کو جو بیان فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم
ان دونوں ائمہ حدیث نے اس کو متفق علیہ روایت کیا ہے۔ سرکار نے خود اس کا تذکرہ فرمایا کہ میں حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا، وہاں سے مجھے حرم شریف میں لے جایا گیا، میرا قلب اتھر نکال کے اس کو دھویا گیا، وہاں پہ 70,000 فرشتوں کی ملائکہ کی ایک جماعت تھی جبریل امین کی قیادت میں، وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی سفر کی رودات حدیث میں بھی آئی ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، وہ نماز ادا کر رہے تھے، وہاں سے میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا جس کی نشاندہی قرآن مجید فرقان حمید نے بھی فرمائی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ وہاں پہ جو سرکار نے مشاہدات بیان فرمائے وہ بڑے طویل ہیں۔ جنت کا ذکر حضور نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، جن جنتیوں کو جن اعمال کی بنیاد پہ جنت ملی میں نے ان کو دیکھا، میں نے ان جہنمیوں کو دیکھا جن کی گناہوں کی سزا کی وجہ سے جن کو جہنم ملی تھی، میں نے ان کو دیکھا۔ یہ سارے کے سارے پھر حدیث میں یہ مشاہدات آئے ہیں۔ پھر جو اللہ کی حضور سے نماز کا تحفہ ملا، پھر واپسی ہوئی، اور سرکار نے جو خدا کی حضور بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ ساری تسبیحات بیان کی، ان سب کا تذکرہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ سرکار کی احادیث میں ملتا ہے۔ لیکن چونکہ اب آخری جملہ آپ کا نماز سے متعلق تھا، تو چونکہ 5 نمازیں فرض، ظاہر ہے یہ نمازیں تو زیادہ فرض ہوئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید معلوم تھا کہ امت کے لیے یہ تکلیف دہ نہ ہو جائے، کہ مشکل نہ ہو جائے، کیونکہ تھوڑا لیزی ایٹیٹیوڈ آہستہ آہستہ ہم نے امت میں دیکھا تو ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے بار بار گزارش کی، ریکویسٹ کی، اور پھر وہ نمازیں 5 کم ہو گئی۔ بالکل اس طرح۔ سر، یہ روحانی سفر تھا یا کہ جسمانی سفر تھا؟ چونکہ جتنا ہم پڑھ پائے ہیں تو جسمانی معلوم ہوتا ہے، اور اب جس طرح سائنس بھی پروف کرتے ہیں کہ وقت ٹھہر جاتا ہے جب سپیڈ آف لائٹ سے کوئی ٹریول کرتا ہے، لیکن تھوڑا آپ اس پر روشنی بھی ڈالیں کہ جسمانی سفر کہ روحانی سفر؟ جی، یہ بہت اچھا ایک علمی سوال آپ نے کیا ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی اور عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی، تو یہ عقل سے زیادہ ایک عشق کا معاملہ ہے، کیونکہ محب اور محبوب کی ملاقات ہے، آقا اور مولا کی راز و نیاز کے تذکرے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ جن میں سر سید احمد خان ہیں، دیگر بہت سارے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا، کسی نے کہا روحانی معراج ہے، کسی نے کہا منامی معراج ہے۔ منامی کہتے ہیں کہ خواب میں گزر گئی، لیکن قرآن نے یہاں پر جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو میں سیر کروائی۔ اور عبد اس کو کہتے ہیں عربی میں روح مال جسد، کہ جس میں انسان کی روح بھی ہو لیکن جسم بھی ہو، اور انسان فزیکلی کہیں پہ جائے تو کہتے ہیں کہ عبد آیا ہے۔ تو یہاں پہ حضور کی شان ابدیت کا ظہور ہوا ہے، اور ہمارا متفق علیہ عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کے گئے اور براق لایا گیا۔ جیسے ابھی آپ نے سپیڈ آف لائٹ کا حوالہ دیا، تو سائنس بھی یہی کہتی ہے، آئنسٹائن اور دیگر سائنسی نظریات اور فزکس والے یہی کہتے ہیں کہ 2,90,800 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے سپیڈ آف لائٹ کا یہ سفر ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ایک بجلی کو برق کہتے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار تھے وہ برق کا مبالغہ ہے، اسے براق کہتے ہیں، جس میں تو لاکھوں ہزاروں بجلیاں تھیں، اور وہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا تھا جو اس کائنات کو خود بنانے والا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بے چارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ حکیم۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیبیات کے وہ عقیدے جو قرآن و سنت میں آئے ہیں ان کو بعین ہی تسلیم کرنا چاہیے۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، جیسے ابھی پروفیسر نواز صاحب نے بڑی خوبصورت ایک اشارہ دیا کہ 3 مراحل ہیں معراج کے، جنہیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ 3 جو ہیں ان میں سے پہلا مرحلہ مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک ہے۔ اب کیونکہ اس کو انسانی عقل پھر بھی سمجھ سکتی تھی کہ زمین سے زمین کا سفر ہے، اس وجہ سے اس آیت کو آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اس سے آگے کا سفر کیونکہ انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو بیان تو ضرور کیا لیکن وضاحت سے بیان نہیں کیا، کیونکہ سمجھ نہیں ہے، اور صرف اہل حکمت و دانش کے لیے اشارہ کر دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے حبیب کو اپنی آسمان کی وہ نشانیاں۔
تو وہ پہلے آسمان پہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، اور دوسرے آسمان پہ اور تیسرے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، پھر اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور سب نے کہا مرحباً بالاخ الصالح والابن الصالح، کہ ہم اپنے صالح بھائی اور اپنے بیٹے کو مرحبا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ تو انبیاء سے ملاقات ہے۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہ بھی ہے کہ اسلام کی دیگر انبیاء کے ساتھ ایک اتحاد اور یگانگت کی کیفیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو دوسروں کو ایکسیپٹ نہ کرے، اس کے اندر ایکسیپٹنس ہے، اس میں باقی تمام انبیاء کا احترام ہے، اس میں ہم کسی کو ڈینائی نہیں کرتے، ہم کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتے۔ جب سارے کے سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں ایک چھت تلے جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی، تو سید الانبیاء حضور ہیں، لیکن تمام انبیاء کا احترام ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور امت مسلمہ اسی عقیدے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ بالکل، اب گفتگو کے آغاز میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک سفر کا حصہ ہے، اور وہ ظاہر ہے جب سو رہے ہیں وہ گھر سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، جس کو آپ نے کہا کہ آج چلیں اگر ہم ڈسکس کریں تو لوگ مان جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اگر ہم حالات کا ذکر کریں تو نہیں مانا گیا، نہیں مانتے تھے۔ کیسے مانے؟ اس شخصیت کی ہم بات کریں جو یہ کہہ دیتا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ لشکر حملہ کرنے والا تو کیا مان لوگے؟ انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، ہم مان لیں گے۔ انہوں نے کہا اگر لشکر حملہ نہ کر رہا ہو، نظر نہ آئے، تو پھر وہ کہیں گے ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ تو کیسے مسجد اقصیٰ کا حوالہ دے کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر لوگوں کو یقین آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا مسجد اقصیٰ کا حوالہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد اقصیٰ کا حوالہ دیا، اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ تھی کہ جو ان لوگوں کے لیے اس سے سرکار سے پہلے بھی باعث عزت و تکریم تھی، وہ اس کی عزت کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے بڑا محترم سمجھتے تھے، متبرک سمجھتے تھے، وہاں پہ حاضریاں دیتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا، اور اس طرح دیکھا ہوا تھا کہ وہ اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازے، اس کے ستون، ممبر و محراب سے واقف تھے، مکمل طور پہ اس کو جانتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مسجد اقصیٰ کا ارشاد فرمایا، اور قرآن نے بھی ارشاد فرمایا، تو در حقیقت یہ ان لوگوں کے لیے ایک یہ رستہ بھی کھولا جا رہا تھا کہ اگر آپ شکوک و شبہات کا شکار ہیں تو ہم ایک ایسی جگہ کو منشن کر رہے ہیں، آپ اس کے متعلق کویسچن کر لیں کہ یہ ہستی جو بات ارشاد فرما رہی ہے، جس جگہ کا نام لے رہی ہے، تم تو اس کو جانتے ہو، اللہ کو تو انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، نہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کو انہوں نے دیکھا ہوا بھی تھا، مسجد اقصیٰ کو وہ مانتے بھی تھے۔ تو مسجد اقصیٰ کا جب نام لیا گیا تو پھر وہی صورتحال بنی کہ جس صورتحال کو سامنے رکھ کے نام لیا گیا تھا، انہوں نے کویسچن پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کے ستون کیسے ہیں، اس کی محرابیں کیسی ہیں، فرش کیسا ہے۔ لیکن ایک چیز کا انہیں یقین تھا کہ اگر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوا تو ہم انکار کر دیں گے، اور یہ بھی انہیں پتہ تھا کہ اس سے پہلے سرکار مسجد اقصیٰ نہیں گئے۔ بالکل بالکل، کیونکہ حضور کا بچپن، جوانی، لڑکپن، وہ سارے حالات سے واقف تھے، حضور انہی میں پلے بڑے تھے، انہیں یہ یقین تھا کہ انہوں نے سفر کیے ہیں لیکن مسجد اقصیٰ میں نہیں گئے۔ تو جس وقت انہوں نے مسجد اقصیٰ کے متعلق سوال کیا تو یہاں پہ ایک چیز بڑی سوچنے والی ہے کہ دیکھیں آپ کسی بھی جگہ کی سیر کرتے ہیں تو ہر چیز کو ذہن نشین تو نہیں کر لیتے، بالکل، کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو اس کے دروازے آپ دیکھنے لگ جائیں یا اس کی کھڑکیاں گننے لگ جائیں، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی ذات کو اپنے محبوب کی جو شان تھی وہ ان کے سامنے دکھانا مقصود تھی۔ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو پروردگار نے مسجد اقصیٰ کے اور میرے درمیان جتنے پردے تھے سب کو ہٹا دیا۔ سبحان اللہ، وہ مجھ سے پوچھتے تھے اور میں ان کو دیکھ دیکھ کے بتاتا تھا، سبحان اللہ، وہ مجھ سے سوال کرتے تھے اور میں اس طرح انہیں جواب دے رہا تھا کہ گویا میں اپنے سامنے مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کما حق کو جب مکمل سوالات کے جواب دیے، اس وقت وہ لوگ تسلیم کر گئے کہ واقعی سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، خوبصورت مقام کی جب ہم بات کرتے ہیں سر، ذرا مختلف انبیاء کو مختلف مقام عطا کیے گئے، کوئی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کوئی اللہ کا دوست ہے، کوئی مردے میں روح پھونک سکتا ہے، لیکن حضور کا مقام سب سے الگ۔ لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ ایلیبریٹ بھی کریں کہ اور کس کس کو کس کس طرح کا مقام ملتا گیا اور اس وقت کی کیا ضرورت تھی کہ وہ مقام دیا گیا؟ جی بالکل، سارے انبیاء ہی اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہیں، اور فرض جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے
اور وہ اپنے اپنے دور میں آئے، لیکن ہر نبی ایک خاص زمانے کے لیے آیا، ایک خاص لینگویج کے ساتھ آیا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، فرمایا ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی قوم کی لینگویج کے مطابق بھیجا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک یونیورسل پروفٹ بن کے پوری یونیورس اور کائنات کے لیے تشریف رحمت لائے للعالمین، اور رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اسی طرح دیگر بھی بہت سارے مقامات پہ حضور کی نبوت عامہ کا بیان فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود تیسرے پارے کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ بعض کو بعض پہ فضیلت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چوتھے آسمان تک معراج کروائی، وہ ان کی معراج چوتھے آسمان تک تھی، اور پھر ان کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا یا اللہ اب میں واپس نہیں جانا چاہتا، اور پھر ان کو وہیں پہ رہنے دیا گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور تک معراج کروائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا، اور بار بار ان کو اللہ رب العزت کی آواز سننے کا اور کلام کرنے کا شرف ان کو نصیب ہوا، اسی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، اور کوئی جو ہے وہ نجی اللہ ہے، اور کوئی کلمت اللہ ہے، لیکن ہمارے پاک نبی حبیب اللہ ہیں، سبحان اللہ، وہ اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو حبیب کا تو اپنا مقام ہوتا ہے، اس لیے کلیم کو کوہ طور تک رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی، فرمایا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ پہ میں اپنی صفات کی چھوٹی سی تجلی ڈالوں گا، اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا پھر نیکسٹ سٹیپ کی طرف بڑھیں گے، پھر آپ کو دیدار کے مزے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو وہ سرمے کی طرح بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور ان کو اس وقت جو ہے وہ ہوش نہ رہا۔ الحمدللہ مجھے 3-4 دفعہ مصر میں جب میں الازہر میں پڑھتا تھا تو وہ کوہ طور کا مقام خود جا کے دیکھنے کا موقع ملا کہ جس جگہ پہ حضرت موسیٰ کھڑے تھے، اور پھر جب فلما افاقا قال سبحانک، فرمایا یا اللہ میں نے بڑا سوال کر لیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، آپ نہیں مجھے دیکھ سکتے، مجھے دیکھنے والے بعد میں آ رہے ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں۔ پھر ان کو حضرت موسیٰ نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، حضور نے خود ریکویسٹ نہیں کی، آپ تو آرام کر رہے تھے تو وہ آ گئے، اور حضرت جبرائیل امین نے آ کے عرض کیا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، ساری کائنات ان کے قدموں میں ہے، اور وہیں سے سارا فیض عام ہو رہا ہے۔ بے شک وہیں سے سارا فیض عام ہو رہا ہے۔ اس ایک واقعے سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ محبت کی پیک کیا ہوتی ہے؟ محبت میں آپ کس طرح کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ اس ایک سفر سے اور اس ایک ملاقات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھنے کو ملتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، محبت کی پیک۔ دیکھیں محبت 2 چیزوں میں پنپتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو محبت ہے اس کو فراق کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، اس کو آزمائش کے ساتھ آزمایا جاتا ہے کہ جو محب ہے، محبت کرنے والا ہے، دیکھیں تو صحیح کہ وہ محبوب کے رستے میں کتنی قربانی دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمان عالی شان ہے، حضور صحابہ کو فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، رائے خدا میں ہر نبی کو آزمایا گیا، یہاں تک حضور فرماتے کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے جسموں پہ کنگھیاں چلا دی گئیں لوہے کی، اور حضور نے خود فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سب سے زیادہ راہ خدا میں مجھے آزمایا گیا، کہ میں اپنے گھر سے میں نے ہجرت بھی کی، مجھے اپنے قبیلے والوں نے ستایا، میرے اوپر پتھراؤ ہوا، میرے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے اوپر اوجڑیاں ڈالی گئیں، جو بھی طریقہ کار تھا مجھ کو آفرز دی گئیں کہ فلاں عورت سے شادی کر لیں، فلاں کام کر لیں، ہم کو میں کچھ بھی نہیں کہتے لیکن صرف تم اللہ کا نام نہ لو، تو میں ڈٹا رہا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اپنے محبوب کے رستے میں کوشش تھی، سٹرگل تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس ساری کی ساری کوشش میں کامیاب ہوئے
تو پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی معراج یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے سرکار کو اپنے قرب خاص میں بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ان کو یہ جو رتبہ ملا تو اس کے پیچھے ان کی بھی قربانیاں ہیں، بالکل یعنی ایسے۔ اپنے بیٹے کو ذبح کیا، نار نمرود میں چھلانگ لگائی اور ساری قربانیاں دیں تو اللہ نے ان کو خلیل بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے درجے پہ پہنچے تو قربانیاں ہیں، سفر میں زندگی گزاری، فرعون کی جو شدت تھی، جو تعصب تھا، جو دشمن تھی، اس کو فیس کیا تو پھر کلام تک پہنچے۔ اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاقے میں ایک حسد تھا یا تعصب تھا، سرکار نے سب کو برداشت کیا، پھر رتبہ بھی سب سے بلند ملا۔ وہ رتبہ کہ جس رتبے کے اوپر انبیاء کو بھی فخر ہے، جس رتبے کے اوپر امتوں کو بھی فخر ہے، جس رتبے کے اوپر اللہ کے ملائکہ کو بھی فخر ہے، یعنی ملائکہ جو ہر وقت قرب خاص میں ہیں وہ بھی اس رتبے تک نہ پہنچے جس رتبے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس سے اگلا ایک پہلو یہ ہے محبت کا کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے محبوب جانے کائنات ہیں، ہمارے محبوب جانے کائنات ہیں، ہمارے محبوب سے صرف اللہ ہی محبت نہیں کرتا، اللہ کی ساری مخلوق محبت کرتی ہے۔ جیسے حضور اس کائنات سے عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے تو اس کائنات کا نظام رک گیا، بالکل ٹائم ریلیونٹ ہو گیا۔ جہاں پہ پانی تھا وہیں پہ پانی رک گیا، جہاں پہ بستر کی گرماہٹ تھی وہ وہیں پہ رک گیا، جہاں پہ کنڈی کا ہلنا تھا وہ وہیں پہ رک گیا۔ وہ کسی خوبصورت عاشق نے اس کی ترجمانی کی ہے نا کہ وہ جو گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات۔ سبحان اللہ۔ جب وہ تشریف لے گئے تو کائنات رک گئی، کائنات کا نظام رک گیا۔ دوسری طرف یہ اس محبت کو پروٹوکول بھی تھا کہ اے میرے محبوب، آج محبوب اور محب کی ملاقات ہے، آج نظام قدرت رک جائے گا، آج باقی سب کچھ سکوت میں رہے گا، آج آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی۔ یعنی حضور کی محبت کو یہ ایک کریڈٹ بھی دیا گیا۔ تو بلا شبہ آپ اس سفر کو سفر محبت کہہ سکتے ہیں، آپ اس سفر کو محبت کی ملاقات کہہ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ حضور کو اپنی امت سے محبت وہاں پر بھی نہیں بھولی، ٹھیک ہے۔ سرکار وہاں پہ تشریف لے کے گئے، اپنی محبت کی چاشنی جو لطف تھا اس کو مکمل کیا، اپنے محب کو دیکھا پورا، اور اس کے بعد جب پلٹنے لگے تو اپنی امت کی معراج بھی لے کے آئے کہ میرے امتی بھی اس ملاقات سے یا اس کے جو اثرات ہیں، جو ثمرات ہیں، اس سے جو ہے نا وہ محروم نہ رہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، سرکار کی معراج یہ تھی کہ سرکار جلوہ خداوندی تک پہنچے۔ امت کی معراج یہ ہے کہ امت سجدے تک پہنچ گئی اور سرکار کے نقش قدم پہ چل کے اللہ کی رضا تک پہنچ گئی۔ تو بلا شبہ اس میں محبتیں ہی محبتیں ہیں، اور یہ محبتوں کا ہی کمال ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے اس سفر خاص سے نوازا۔ بے شک عشق کا سفر ہے، یہ یقین کا سفر ہے، اور ہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی کر رہے ہیں۔ فخر ہے اور ذرا فخر کائنات ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ذرا صحابہ کا رول بھی تھوڑا اور مزید ڈیفائن کرتے ہیں، جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی اگر یقین نہ بھی کرے تو اسے یقین کرنا پڑا، کیونکہ وہ ذات کبھی جھوٹ بولتی نہیں تھی۔ لیکن اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہم ذکر ضرور کرنا چاہیں گے کہ جس وقت کفار نے ان سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سفر کر کے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے نہ پوچھا تھا، نہ انکوائر کیا، نہ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہوں گے۔ اس پر میں چاہوں گا اس واقعے کو بھی ذرا پلیز سر۔ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے، اور میں بس صرف ایک وہ بڑی لطیف بات نواز صاحب نے کی ہے تو اس پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جنہوں نے کہا کہ پہلے فراق اور دوری جو ہے اس سے آزمایا جاتا ہے اور پھر قرب کی منزلیں ہوتی ہیں، بالکل، تو اس کے اندر علامہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ فراق کو وصل جداگانہ لذت دارد، ہزار بار برو صد ہزار بار بیا، کہ اے محبوب فراق میں بھی اپنی لذت ہے اور وصل کی اپنی لذت ہے، تو 100 بار جا اور 100,000 مرتبہ واپس آ۔ اور عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں لذت ہجر میں لذت طلب، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب۔ تو یہ جو آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے اس کی طرف آتے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
بہت بڑا کردار ہے. وہ پہلے ابو بکر تھے, معراج نے انہیں صدیق اکبر بنا سبحان دیا. اللہ سبحان اللہ. اور وہ صبح جب ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت تمام اپنے غلاموں اور صحابہ کو بتایا کہ معراج کا یہ سفر ہوا ہے اور اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا, تو ابو جہل بغلیں بجاتا ہوا خوشی سے پہنچا کہ آج موقع مل گیا ہے, آج جو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے رفیق سفر ہیں تو میں ان کو ان کے راستے سے ہٹاتا ہوں. گھر جا کے دستک دی اور جا کے عرض کرنے لگا کہ آپ اگر کوئی یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے عرصے میں گیا اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کی اور جنت اور دوزخ کو دیکھا اور پھر میں واپس آیا تو رات کا وقت بھی وہیں پہ تھا اور سارے معاملات پھر سے چلنا شروع ہو گئے, تو کیا آپ مانیں گے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں, میں تو نہیں مانوں گا, اگر کوئی ایسی بات کرے تو میں تو نہیں مانوں گا. تو وہ پھر اور خوش ہو گیا, کہنے لگا پھر آپ کے صاحب, وہ حضور حضرت صدیق اکبر کو حضور کا صاحب کہتے تھے, تو آپ کے صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کو مانیں گے؟ کہا اگر کوئی اور کہے تو نہیں مانوں گا, میرے صاحب کہیں تو لاکھ دفعہ مانوں گا. سبحان اللہ. کیونکہ انی اصدقہ فی ابعد من ذالک, میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں میں روز ان کی تصدیق کرتا ہوں. یاتیہ الوحی من السماء صباحا و مساء, کہا ہر روز صبح بھی ان کے پاس جبرائیل آتا ہے, شام بھی جبرائیل آتا ہے, فرشتے آ رہے ہیں فرشتے جا رہے ہیں. میں نے خدا کو نہیں دیکھا, میرے لیے وہ غیب الغیب ہے, سب سے بڑا غیب ہے, حاضر بھی ہے غیب بھی ہے, کیونکہ میری نظر اسے دیکھ نہیں سکتی. جب خدا کو مانا ہے ان کے کہنے پر تو یہ باتیں تو پھر اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے میرے نبی جو فرمائے میں تصدیق کرتا ہوں. تو وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماتھا چوما اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون, بے شک نبی صدق لے کے آئے اور جس نے ان کی تصدیق کی وہ سارے متقی بنتے چلے گئے. تو اس سے شان صدیق اکبر کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اس سے ہمیں یہ عقیدہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہمیں اچھا عقیدہ رکھنا چاہیے, ان کا اچھا ذکر کرنا چاہیے, ہمیشہ خیر سے ان صحابہ کرام کا ذکر کرنا چاہیے جنہیں حضور کا یار غار بھی بنایا گیا, یار مزار بھی بنایا گیا. سبحان اور اللہ. آج تک حضور کے ساتھ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو وہ ساتھ ملا. ایک دن حضور نے ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا, دوسرے میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ, کہ جب میں مزار سے اٹھوں گا اور قیامت کا دن بپا ہوگا تو میں اکیلے نہیں اٹھوں گا, ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو ان کو صدا کی سنگت میسر آئی ہے اور معراج میں ان کی یہ سنگت اور بھی نکھر کے سامنے آئی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. سر تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کی کوئی خاص دعا بھی کی جاتی ہے روزہ رکھنے سے متعلق بھی, اور جو اس حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اچھا نظر و نیاز کا بھی سلسلہ, تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. یہ جو دعا, نوافل, نظر و نیاز, یہ تو جتنے بھی متبرک دن ہیں, معراج کا دن ہے, اسی طرح شب برات کا دن ہے, نزول قرآن کی رات ہے یا دن ہے, یا رمضان شریف کی پہلا دن ہے یا پہلی رات ہے, جتنے بھی ہیں ان کو ضرور کرنا چاہیے. بالکل. اور کیونکہ اللہ کے رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پہ نہیں کئی موقعوں پہ ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں واضح طور پہ کہا کہ ربنا اغفر لی والدیّ, لوگو مجھ سے دعا کرو میں تمہیں بخش دوں, تمہارے والدین کو بخش دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی فرمایا میرے محبوب کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب, میرے بندے جب تم سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان کو جواب ارشاد فرماؤ کہ میں ان کے قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی, جیسے ہی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن جو شب معراج ہے اس کے حوالے سے میں ایک خصوصی عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن موقعوں کو یہ خاصیت اور جن موقعوں کو یہ انفرادیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں. معراج کا دن, معراج کی رات, یہ وہ موقع ہیں کہ جب محبوب اور محب کی ملاقات ہے, اور اس سے بڑھ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شاید ہی کوئی خوشی کا لمحہ آیا ہو کہ حضور اتنے خوش تھے. بے شک. ڈاکٹر صاحب جس طرح بیان کر رہے تھے, جب حضور واپس تشریف لائے نا تو صبح حضرت ام ہانی کو بتایا کہ رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اور میں نے اتنی زیارت کی ہے, سیر کی ہے, تو میں جا رہا ہوں بتانے کے لیے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی ان کو پکڑتی رہ گئیں سرکار کو کہ آپ نہ جائیں, پہلے ہی دشمنی کی انتہا ہے, جب آپ یہ بات کریں گے تو وہ اور متشدد ہو جائیں گے. حضور کو کھینچتی رہ گئیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش تھے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں ضرور بتاؤں گا. سبحان اللہ. تو جس وقت بھی موقع خوشیوں کے آتے ہیں نا, آپ یہ
کہیں پر بھی سیلیبریشن دیکھ لیں تو جب خوشی کا موقع آتا ہے نا، تو اس وقت جس کے اوپر وہ خوشی وارد ہوتی ہے نا، آپ اس سے کچھ سوال کریں، اس سے کچھ مانگیں، تو وہ دیتے ہوئے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو دینا ہے یا اس کو نہیں دینا، وہ بس بانٹتا ہے، وہ بانٹتا ہے، وہ شیئر کرتا ہے۔ ہم نے اپنے شیخ کے متعلق ایک بات سنی، حضور جل امت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس مبارک پہ جاتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا حضور میں ویسے حاضری دیتا ہوں وہاں پہ، لیکن عرس مبارک پہ نہیں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا بھئی کیوں؟ تو اس نے کہا جناب اس لیے نہیں جاتا کہ عرس مبارک پہ رش بہت ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھلے آدمی، تمہیں اس چیز کا نہیں پتا کہ جس دن کوئی دولہا بنا ہو اس دن میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس مانگنے والے کو میں نے دینا ہے یا نہیں دینا، یہ میرے گاؤں کا ہے یا دور کا ہے، اس دن تو وہ لٹا رہا ہوتا ہے۔ تو معراج کی رات تو سرکار معراج کے دولہے بن کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اس رات یا اس دن امت ایسا کام کرے، نوافل پڑھے، صدقات دے، خیرات دے، لنگر تقسیم کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں اور وہ دن خوشیوں کے دن ہیں، قبولیت کے دن ہیں، تو ضرور ہوگا۔ اور اس کی ایک دلیل اس سے بھی ملتی ہے کہ سرکار جب معراج سے تشریف لا رہے تھے اور سرکار کو زیادہ نمازوں کا تحفہ ملا، تو قبولیت کا وقت تھا نا، حضور واپس گئے، بالکل، حضور واپس گئے اور کہا باری تعالیٰ 50 سے کچھ کم ہو جائیں۔ یا اس کو یوں بھی کہہ لیتے ہیں کہ وہ شاید گستاخی میں دوبارہ دیدار کرنا چاہتے ہو۔ بالکل بالکل، وہی محبت والی بات ہوئی نا، حکمتیں حکمت اس میں ہو سکتی ہے، وہی محبت والی بات کہ شاید اللہ کی طرف سے بھی زیادہ اس لیے دی گئی ہوں کہ میرا محبوب پلٹ کر آئے، سبحان میں اللہ، اس کو بار بار دیکھوں، یہ پھر میرے پاس سبحان آئے۔ اللہ۔ تو سرکار نے باتیں بنوا لی، 45 ہوئیں، 40 ہوئیں، 35، یعنی وہ رات اور وہ گھڑیاں ایسی تھیں کہ جن میں جو کچھ عرض کی گئی بارگاہ ربوبیت میں وہ مانا گیا۔ جی 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 تو میں جی جی، اسی حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ جب حضور گئے تو وہ کسی نے کہا نا، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ سبحان اللہ، یہ تو زیارتوں کی رات ہے۔ تو اس میں جب آپ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، وہ جد الانبیاء ہیں، حضور کے دادا جان بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں، تو وہ بیت المعمور کے ساتھ، جو یہ خانہ کعبہ کے بالکل عین اوپر یہ بیت المعمور ہے، تو وہاں پر یہ خانہ کعبہ کی روحانی ایک ایکسٹینشن اور اصل میں یہ عمارت ہے۔ ہمیں تو تھوڑا کعبہ نظر آتا ہے لیکن اصل کعبۃ اللہ وہ بیت المعمور تک ہے۔ تو وہاں وہ بیٹھے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام بھی کیا، محبت کی باتیں بھی کیں، اور پھر حضور سے یہ وظیفہ شب معراج کا عطا فرمایا کہ اپنی امت سے جا کے میرا سلام کہنا، اور آپ ان سے فرمائیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے اور اس کے پودے بڑے سرسبز و شاداب ہیں، تو اگر تم اپنے لیے جنت کی سرزمین میں درخت لگانا چاہتے ہو، غراسها، تو پھر اس کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کو ہم تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو شب معراج میں کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ تحفہ ہے جو معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی طرف سے عطا ہوا۔ اور ایک تحفہ وہ نماز کا ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور نماز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ نماز اصل میں ہمارے لیے معراج ہے اور ہمیں اسپرچول ایک ایسی پیوریفیکیشن عطا کرتی ہے اور ایک ایسی طہارت عطا کرتی ہے کہ انسان پھر جو ہے وہ اس جہان سے اس کا ایک لمس پیدا ہو جاتا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہیں وہ کارواں تو ہے۔ تو یہ اس ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ اس جہان سے نماز بندے کو جوڑتی ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ عرض کروں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے تحائف عطا فرمائے، اس میں ایک تحفہ یہ بھی تھا، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں معراج کی رات عطا ہوئیں، تو وہ بھی خصوصیت سے پڑھنی چاہیے، بالکل، جو جس میں ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ان 3 آیتوں کو پڑھنا بھی چاہیے، چومنا بھی چاہیے، ان کی زیارت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی معراج کی رات عطا ہوئی، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ ہم تحفے کی جب بات کرتے ہیں، ذرا نماز کا تحفہ، آپ نے آخری 3 آیات کا بھی ذکر کیا، تھوڑا میں جنت اور دوزخ سے متعلق اب دونوں سے چاہوں گا کہ ہم کامنٹ بھی لیں، ہم بھی یہ سمجھ سکیں اچھا کون دوزخ میں جائے گا، کیا نہیں کرنا
دوزخ میں جائیں گے, دوزخ کا منظر یہ ہے, اور یہ ہے جنت جس کا آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کا حوالہ بھی دیا, سبز و شاداب پودے, زرخیز زمین اور میٹھا پانی. پہلے سر آپ اور پھر سر آپ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو جنتیوں کے درجات اور جہنمیوں کے جو احوال ذکر کیے ہیں, یہ چیز امت کو جب بتائی گئی تو امت کے لیے پھر ان گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا, اور ان نیکیوں پہ استقامت ان کے لیے آسان ہو گئی. بے شک بے شک. مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہنم کے جس وقت حضور نے احوال دیکھے تو فرمایا کہ میں نے ان میں کثرت عورتوں کی دیکھی ہے. اب جو حضور نے وہاں پہ عورتوں کی کثرت دیکھی تو ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ناشکری کی وجہ سے, بے پردگی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آج کی جو ہماری خواتین ہیں ان کو بھی اس سے یہ چیز سمجھ لینی چاہیے. ایک تو حضور کے مذہب نے, دین نے تو بڑے وضاحت کے ساتھ کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی دی نعمتوں کے اوپر, اور جو آپ کے اوپر حدود اور قیود دین نے لگائی ہیں ان کو بھی فالو کریں. لیکن سرکار نے جو وہاں پر دیکھا اور امت کو بیان کیا تو اس سے امت کو لرزنا چاہیے کہ نہ شکری نہ کی جائے. بالخصوص خواتین کا جو حضور نے کہا کہ میں نے ان کی کثرت دیکھی, تو ایک تو جو بے پردگی ہے, بے پردگی کے اوپر خصوصی طور پہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کی مناسبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر روک تھام کی ہر پلیٹ فارم پہ کوشش کی جائے. بے شک کہ ہماری خواتین جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خود دیکھ کے آئے ہیں, وہ ان چیزوں سے بچیں. اپنے دوپٹے, لباس, یا جو ہماری کو ایجوکیشن ہے اور ہمارے جو اداروں کے اندر اس طرح کی بےہودگیاں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے چل رہی ہیں, اس سے اداروں والے بھی ہماری بچیوں کو بچائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت ہماری خواتین ان چیزوں سے بچیں گی تو پھر ہماری نسلیں, ہمارے آنے والے افراد وہ پاک ہوں گے. بے شک. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب آ جاتے ہیں دوسری چیز کے اوپر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں دیکھی. ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال بن رباح جو حضور کے غلام تھے اور مؤذن رسول تھے, حضور نے ان کو فرمایا کہ اے بلال, میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے جنت میں سنی ہے. سبحان اللہ. اور ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی. لیکن ساتھ ہی حضور نے ان کو خوشخبری دے کے ان کی جو خوشخبری حاصل کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ امت تک پہنچوا دیا. ان سے ہی کویسچن بھی پوچھا کہ بلال کون سا کام کرتے ہو کہ تمہیں یہ درجہ مل گیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو میں وضو کر لیتا ہوں, اور جس وقت میں وضو کرتا ہوں تو پھر میں مسجد میں جاتا ہوں, تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں, وضو کے نوافل پڑھتا ہوں. یعنی یہ میرا عمل ہے کہ تسلسل کے ساتھ وضو رہتا ہوں. تو یہ چیزیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف مشاہدہ بیان فرمایا, دوسری طرف فضیلت بیان فرمائی. ایک طرف مشاہدہ بیان فرمایا, دوسری طرف ساتھ ہی عبرت بیان فرمائی کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر یہ صورتحال ہو جائے گی. زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو گنجے سام مسلط ہو جائیں گے. تم اگر اپنی نمازیں قضا کرو گے تو اتنی جہنم کی گہرائی 70 سال تک جس میں پتھر گرتا رہے تم وہاں پہ پہنچ جاؤ گے. تو جس وقت حضور نے یہ بیان فرمایا تو یہ انسانی سائیکی ہے, بالکل نفسیات میں ہے کہ جس وقت آپ کو ایک طرف ترغیب اور ایک طرف ترہیب, ایک طرف انعام اور ایک طرف سزا, یہ دونوں چیزوں کا کمپیریزن کر کے دیا جاتا ہے تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے بندے کے سمجھنا. لیے آسان ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل سر, آپ سے بھی لاسٹ کمنٹ اسی پر کتنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے سر نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ایک طرف مشاہدہ اور ایک طرف اس کی فضیلت, پھر مشاہدہ اور عبرت, کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. جی بالکل, میں مکمل اتفاق بھی اس کیا کرتا ہوں, تائید بھی کرتا ہوں. بڑا خوبصورت انہوں نے اس کا ایک ہمیں خلاصہ عطا فرمایا. تو اس میں یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہمارے دین کا مرکزی حصہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب, یہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرما دیا کہ متقین وہ ہیں, مومنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یوم آخرت غیب ہے, جنت غیب ہے, دوزخ غیب ہے, فرشتے اور وہاں جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی وہ سب غیب ہے. تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لے جاتے اور خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کے امت کو نہ بتاتے تو شاید اس کے ساتھ ہمیں اتنا یقین نصیب نہ ہوتا جتنا اب نصیب ہو گیا ہے. کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ سرکار نے اتنی مہربانی فرمائی کہ جنت کا نقشہ کبھی کبھی یوں بیان کر دیا جیسے یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیفنس کا فلاں جگہ پہ گھر ہے, یہ راستہ ہے, یہ فوارے لگے ہوئے ہیں, یہ سڑکیں ہیں. تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دور نہیں رہنے دیا. فرمایا میں جنت میں جا رہا تھا تو موتیوں اور یاقوت و مرجان سے بنا ہوا ایک محل دیکھا. تو میں نے کہا یہ کس کا ہوگا, کون خوش نصیب ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ لرجل من قریش,
کہ یہ قریش کے ایک بندے کا ہے. تو حضور کیونکہ خود قریش کے سردار تھے تو آپ نے دل میں سمجھا کہ پھر میرا ہوگا. تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کی شان تو وراء الورا ہے, یہ آپ کے غلام حضرت عمر بن خطاب کا ہے. سبحان ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محل تیار کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کے یہ مبارک دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہاں جانے سے پہلے محل تیار یہ محل تیار وہ کر دیکھا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح یوم آخرت کے اندر ہمارے جو جتنے باقی معاملات ہیں, اب جنت کے اوپر یقین رکھنا, اور جس کے بارے میں فرمایا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, کہ جس میں نہریں بہ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ان پہ ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے. بے شک. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. حافظ محمد نواز لق صاحب اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری موجود تھے. ایک رات کے اس لمحے کی کہانی جس میں وقت ریلیونٹ ہو گیا, وقت تھم گیا. ہمارا تو وقت یہاں تھما, لیکن اس ایک وقت کو بیان کرنے کے لیے یقین جانیے کئی راتیں, کئی دن, کئی پروگرامز بھی ناکافی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پھر میں کہوں گا ناظرین اجازت دیجیے, بہت سا خیال رکھیے, اور جو عبادت سے متعلق یا یوں کہہ لیجیے کہ آیات سے متعلق ذکر کیا, ان کا بار بار ورد کرنا بھی ہمیں ضرور ظاہر لازم ہے ہمارے لیے, اور نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ حافظ. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں.